ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے خاص طور پر وہ کیوں اتنے زیادہ علیحدہ ہیں پاکستان کی عوام سے؟ آج آپ نے کل رپورٹ آ گئی تھی ورلڈ بینک کی، اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر جو اس وقت مہنگائی ہے وہ 39.4% پہ چلی گئی ہے۔ پاکستان کے مزید 1.25 کروڑ عوام جو ہیں وہ یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کے مطابق جناب خط غربت سے نیچے جا چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے 9.25 کروڑ جو عوام ہیں وہ غربت کا اس وقت شکار ہیں، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں مختلف بیانیوں کی تلاش کے اندر ہیں۔ اس کے اوپر ذرا کامنٹ کر دیجیے گا، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ شکریہ خاور صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو دیکھیں لوگ سارے اچھے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈران جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ چاہتے ہوں کہ ان کی حکومت میں کامیابی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہلیت کا فقدان ہے۔ میں سچ مچ سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب 20-25 سال سے پاکستان میں جو اخراجات ہیں اس سے بہت کم ٹیکس لیتے ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو آپ قرض پہ قرض کرے جا رہے ہیں، اور ہر سیاسی لیڈر آتا ہے وہ اور قرض بڑھا دیتا ہے، وہ پیسے چھاپ دیتے ہیں۔ جب آپ پیسے چھاپتے ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور پھر آپ کہیں ادھر ادھر دیکھ کے مہنگائی کو بلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بات سمجھ نہیں رہے، یہ ہمارے سیاسی لیڈران بات نہیں سمجھتے کہ آپ مہنگائی جو ہے وہ ہماری سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، مہنگائی ہماری نوٹ چھاپنے کی وجہ سے ہے، مہنگائی ہمارا ٹیکس لگانے کی وجہ سے ہے، غلط ٹیکس لگانے کی وجہ سے ہے، مہنگائی ہمارے اخراجات کم نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس وقت جو فوکس ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کا، اور جیسے آپ نے ابتدائیے میں فرمایا، وہ بالکل مہنگائی کے اوپر نہیں ہے۔ جو کل شاید عباسی صاحب نے ایک جگہ بات کی کہ ایک شخص 50,000 روپے کماتا ہے یا لاکھ روپے کماتا ہے اور وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا، وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے بجلی کی، اگر بجلی آ رہی ہو تو وہ استری نہیں چلا سکتا ڈرتے ہوئے کہ 200 یونٹ کے اوپر نہ نکل جاؤں یا 300 یونٹ کے اوپر نہ نکل جاؤں۔ تو اگر وہ لاکھ روپے کمانے والا آدمی جس نے پڑھائی بھی کری، جس نے جو معاشرے نے اس کو چیزیں کہیں وہ کی تھی، اور آج وہ اگر اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا، تو قصور اس آدمی کا نہیں ہے، قصور اس معاشی نظام کا ہے۔ اور ہم کو جب یہ بات سمجھیں گے کہ یہ معاشی نظام کا قصور ہے اور یہ بدلیں گے، لیکن ہمارے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے، یہ سہولت ہونی چاہیے، یہ فراست ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنے ہی معاملات میں الجھے رہیں گے کہ میرے کیسز کا کیا ہوا، فلاں کیا ہوا، اس کو کیا ہوا، اس کو بند کرو، میں چھوٹ جاؤں، میں بند ہو جاؤں، وہ چھوٹ جائے، اگر ہم یہی کتے بلی کی دوڑ والی سیاست کرتے رہیں گے تو پھر عوام تو کسی کی پرائرٹی لسٹ میں آ ہی نہیں رہا نا۔ سر یہ بتائیے گا، میرا نام حسن ایوب ہے، مفتاح صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 20-25 سال میں پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کا ملک کا درد نہیں کیا، ملک کے مستقبل کا خیال نہیں رکھا، نوٹ چھاپے اور جو ہے وہ دن گزارے۔ تو کیا جو چیئرمین تحریک انصاف نے بطور وزیر اعظم بھی ایسے ہی کام کیا ہے، یا ان کا دور کو الگ تھا، کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہی اس وقت میں، یا اس وقت جو ہے وہ راوی چین لکھ رہا تھا؟ یہ سب بربادی تباہی جو ہے وہ 16 ماہ کی حکومت، جس میں کچھ ماہ تو آپ بھی بطور وزیر خزانہ رہے، یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ میں خدا نخواستہ کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اس میں سے انسنسیئر تھا، میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدنیت تھا، یا خدا نخواستہ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مجھ سے کم محب وطن تھا۔ سب لوگ محب وطن ہوتے ہیں، سب سنسیئر ہوتے ہیں، ہماری سٹارٹنگ لائن یہ ہونی چاہیے۔ ہم کسی کی محب وطنی کی تو اگر پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا سر میں قابلیت کا پوچھ رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ میں قابلیت پہ آ رہا ہوں، قابلیت پہ بات یہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں اگر کہ عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب کے تھے۔ پنجاب اگر ایک ملک ہوتا تو پاکستان دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا۔ کیا عثمان بزدار صاحب یہ اہل تھے کہ وہ کسی صوبے کے چیف منسٹر ہونے چاہیے؟ مطلب یہ میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے تو خان صاحب کو بھی بڑی چیلنجنگ سچویشن ملی تھی۔ خان صاحب جب آئے تو ان کو 26,000 ارب لوگ ملے تھے، قرضہ ملا تھا 26,000 ارب روپے کا، اور 7.5 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے، 5.5 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے۔ جب خان صاحب گئے 4 سال بعد تو 7.5 کروڑ ارب خط غربت کے نیچے آ گئے، اور مشکل ہو گئی۔ اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جو صاحب خاور بھائی نے کہا کہ 1.25 کروڑ لوگ اور خط غربت کے نیچے آ گئے۔ اور مشکل جو ہوتی ہے نا، ہم بات کرتے ہیں بڑا مشکل فیصلہ کیا سیاستدان نے، سیاستدان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، مشکل تو اس جگی میں رہنے والے کو ہوتی ہے جس کو اب روٹی نہیں مل رہی ہوتی ہے، مشکل تو اس آدمی کو ہوتی ہے جس کو 12,000 کا بل آ جاتا ہے اور اس کی 35,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے۔
تو ہم کو حکومت کے اندر اہل فیصلے کرنے چاہیے، لیکن ہم وہ نہیں کر پا رہے. نہ ہمارے پاس وہ سیاسی فراست ہے، نہ وہ میچورٹی ہے، اور نہ کمپیٹنس ہے. دیکھیں یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے. کمپیٹنس بھی بہت ضروری ہے اور انٹیگریٹی بھی بہت ضروری ہے. ایمانداری بھی ضروری ہے اور ہوشیاری بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ اب ہم کو کچھ مزید فیصلے لینے ہوں گے جہاں ہم اپنے ملک کو لے آئیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، بات ساری کلیئر ہو جائے گی. پاکستان میں جب مشرف صاحب گئے تھے تو سرکولر ڈیٹ تھا 100 ارب روپے کا. جس دن پیپلز پارٹی کو حکومت ملی 2008 میں، جب جمہوریت پاکستان میں واپس آئی، جب پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ کے گئی تو 500 ارب روپے ہو گیا سرکولر ڈیٹ. 100 سے 500 کر دیا 5 سال میں. جب پیپلز پارٹی گئی، مسلم لیگ آئی، تو ہم مسلم لیگ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ اہل ہیں، ایماندار ہیں، تو ہم اس کو اچھا کر دیں گے. جب ہم چھوڑ کے گئے تو وہ 500 بڑھ کے 1060 یا 1100 ارب روپے ہو گیا تھا. یہ 5 سال بعد ہم نے 500 کو بڑھا کے 1100 کر دیا. جب پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے سوچا کہ وہ تو بڑے ایماندار ہیں، بڑے قابل ہیں، تو انہوں نے کام کم کر دیں گے. جب وہ 1100 پہ آئے، جب 4.25 سال بعد ہو گئے تو 2300 ارب روپے ہو گیا. اب پی ڈی ایم آئی ہے، پی ڈی ایم 1.25 سال میں چھوڑ کے گئی ہے، وہ 2600 ارب روپے ہو گیا. اونلی تھنگ کامن ہے کہ ہر آدمی نے سرکولر ڈیٹ کو بڑھایا. اس میں کوئی، اب کسی نے تھوڑا کم بڑھا دیا، کسی نے زیادہ بڑھا دیا، لیکن اب یہ تو پھر آرگیومنٹ ہو جائے گی. لیکن یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا کہ کسی نے آج تک بجلی کا مسئلہ سلجھایا نہیں ہے. کسی نے آج تک بجلی کے مسئلے کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھا بھی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کہ سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے. میں تو اکثر لوگوں کو بتاتا کہ سرکولر ڈیٹ بالکل. مفتا صاحب، اگلا سوال بنیادی اب یہ ہے کہ ملک کے اندر ظاہر ہے اس وقت جو ہے سیاسی سطح کے اوپر اضطراب ہے، لڑائی جھگڑا ہے. اگر آپ کا سیاسی طور پر استحکام پیدا نہیں ہوگا تو معاشی طور پر کیسے آپ استحکام پیدا کریں گے؟ تمام جو انڈیپینڈنٹ جو ٹینکس ہیں، باہر سے ہمیں لوگ مشورے دے رہے ہیں، ہمارے جو دوست ممالک ہیں، چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں، اپنی لڑائی کو پہلے ختم کریں. تو لڑائی کے خاتمے کے لیے بنیادی ایک آدھ سٹیپ الیکشن کے علاوہ آپ کے سامنے کوئی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس کو عوام چنے، اس کے بعد وہ آ کے آسان مشکل فیصلے کریں جو بھی کرنا ہے؟ نہیں، الیکشنز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشنز تو ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے. اور اگر اور اس سے میرے خیال سے کوئی بھی ایک حکومت آ جائے گی جس کو ایک عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوگا تو پھر وہ فیصلے کر سکے گی. اس کا حق بھی ہوگا اور اس کا فرض بھی ہوگا کہ وہ فیصلے کر سکے جو کہ عوام کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہوں. تو اس میں الیکشن میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا اگر ایک رولز آف دا گیم سیٹ کرا جائے بیفور الیکشنز، کہ اگر یہ تمام سیاسی لیڈران بیٹھ جائیں اور یہ بات کریں کہ دیکھو یار یہ جو ہے نا، مطلب دیکھیں میں 5 مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں. شاید عباسی صاحب میرے ساتھ 7 مہینے جیل میں تھے. میں بھی 50 دن میں نیب کی سالٹری کنفائنمنٹ میں رہ کے آیا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ کبھی زندگی کے اندر کسی سے ایک چائے کا پیالہ نہیں پیا ہم نے. اور احسن اقبال صاحب رہ کے آئے پتہ نہیں کتنا عرصہ جیل میں. وہ آج بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. ان کے اوپر الزام تھا انہوں نے 70 ارب روپے چوری کرے. مطلب آپ اس قسم کے عزت دار لوگوں پہ، پڑھے لکھے لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں جھوٹے، ان کو آپ 5-5 6-6 مہینے جیل میں بند کر دیتے ہیں. یہ چیز اب یہ روش ختم ہونی چاہیے اس ملک سے. مطلب یہ نا، مطلب ہر آدمی کو چور کہنا، ہر آدمی کو چور سمجھنا، ہر آدمی کو بند کر دینا، یہ روش ختم ہونی چاہیے. ہم کو تھوڑا سی میچورٹی دکھا کے آگے بڑھنا ہوگا.